اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر الرحمت والبرکت والمغفرہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ یہ مہینہ در حقیقت جسے ہم نے موضوع دیا ہے استقبال ماہ رمضان، وہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہمارا استقبال ہو رہا ہے۔ ہمیں تو ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہی ہے، لیکن خود ہمارا بھی استقبال ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ہم مہمان ہیں اور خالق دو عالم ہمارا میزبان ہے، وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم جب کسی مہمانی میں جاتے ہیں، کسی کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق، یعنی جو اس کا اسٹیٹس ہے، اس کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں جانا ہے بارگاہ خداوندی میں، خدا ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ بارگاہ احدیت، سارے جہان کا خالق و مالک ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، تو ہمیں کس طرح سے آمادہ ہونا چاہیے؟ کیا لباس کے اعتبار سے ہم آمادہ ہو کر جائیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا کی خدائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزیز بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سارے دنیا کے خزانے اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں، لہٰذا اس کے سامنے اس قسم کی کوئی آمادگی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں آمادہ ہونا ہے لباس تقویٰ کے ذریعے۔ ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جو کردار صالحین کا، متقین کا، پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ ہم اس انداز سے اس کے بارگاہ میں پیش ہوں، جیسا کہ رسول خدا نے خود خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ہماری طرف رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں آمادہ ہو کر اس مہینے میں جانا ہے۔ رجب شعبان کا مہینہ مقدمہ تھا ماہ رمضان میں آنے کے لیے۔ عزیزو، میرے محترم ناظرین کرام، میں تھوڑا سا آج اس استقبال ماہ رمضان میں الگ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان جو عبادتوں اور اعمال ماہ رمضان جو بتائے گئے ہیں، ہم ہر سال اسے انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اس سال بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف اعمال اور صرف دعا، صرف دوسرے نیک اعمال ہی انجام نہیں دینے ہیں، بلکہ اس سال ہمیں کچھ الگ سے بھی کرنا ہے۔ اور وہ الگ سے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ناظرین، اس سال اور کچھ سالوں سے، گزشتہ کچھ سالوں سے دین مبین اسلام پر، قرآن پر، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح سے اعتراضات، شکوک و شبہات لوگوں کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، اور ہیں ہم متوجہ، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں مومنین کرام کچھ وقت ضرور نکال لیتے ہیں دین کے لیے، مذہب کے لیے، اپنی اس عدیم الفرصتی کے زمانے میں کہ جب ہر انسان مصروف ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے، ماہ رمضان میں کچھ وقت ضرور مومنین اس عدیم الفرصتی کے دور میں بھی نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا دعا، اعمال، قرآن کی تلاوت، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اسلام صحیح معنوں میں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں گزارش کروں گا تمام مساجد کے ذمہ داران، امام باڑوں کے ذمہ داران، جماعت کے صدر و سیکریٹری حضرات سے کہ وہ میدان عمل میں آئیں
اور علماء کرام سے درخواست کریں کہ اس مہینے میں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا کی شخصیت کو بیان کریں، قرآن کے بارے میں بیان کریں، قرآن پر ہونے والے اعتراضات، شکوک و شبہات کا جواب نوجوانوں کو بتلائیں، تاکہ وہ جب اپنے دوستوں کے درمیان جائیں تو ہونے والے اعتراضات یا شکوک و شبہات کے جوابات ان کے پاس ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب مل کر آگے آئیں۔ اسلام نہ تیر سے پھیلا ہے، نہ تلوار سے، نہ زور سے، نہ زبردستی سے، بلکہ اخلاق و کردار محمدی سے اسلام پھیلا ہے، آل محمد کے کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ ہمیں بھی تیر و تلوار نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھائے گا کون؟ علماء کرام سمجھائیں گے۔ ان سے درخواست کیجئے کہ اس مہینے میں دین کیا ہے، قرآن پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں، مذہب کیا ہے، صحیح معنوں میں اسے بیان کر دیا جائے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات پیش کر دیے جائیں۔ اس سال کا اہم ترین وظیفہ علماء کرام کا بھی ہے اور ذمہ دار حضرات کا بھی ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ ان تمام امور پر بحث ہو، لوگوں تک باتیں پہنچائی جائیں۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح بیان ہو، صحیح معنوں میں تبیین کیا جائے، جس کو رہبر معظم انقلاب نے جہاد سے تعبیر کیا ہے، یعنی جہاد تبیین، اصل بیان کرنا۔ جہاں بہت سے اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام جنگ کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جہاد کا، اسلام اس قسم کے جہاد کی بات کرتا ہے۔ جہاد کی بھی اگر بات کی ہے تو اسلام نے جہاد اکبر کہا ہے اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، کہ اپنے نفس کو سنوار لو، یہ تمہارا بڑا جہاد ہے۔ یا مثلا ہمارے علماء کرام نے متعدد مقامات پر، جیسا کہ رہبر معظم نے بھی اس سال فرمایا کہ یہ اب جہاد تبیین کا زمانہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی صحیح معنوں میں دین، مذہب، اسلام، قرآن کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ جہاد کہلائے گا۔ ہم اس قسم کے جہاد کے قائل ہیں کہ جس میں زبان کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے لوگوں تک صحیح مذہب، صحیح دین، صحیح اسلام پہنچایا جائے۔ میری درخواست ہے پھر سے ایک مرتبہ تمام ذمہ داران سے کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور اس سال ماہ رمضان میں اسلام شناسی، دین شناسی، رہبر شناسی، رہبر سے مراد رہبران خدا، ائمہ طاہرین، رسول خدا، ان کی شناخت کرائی جائے اور لوگوں تک ان مسائل کو پہنچایا جائے تاکہ صحیح معنوں میں ہمارے نوجوان دین، مذہب، قرآن، خدا، رسول، ائمہ طاہرین کی شناخت کر سکیں اور ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے شکوک و شبہات کا وہ جواب حاصل کریں۔ اور اس کے لیے ہم علماء کرام سے بھی دستبستہ گزارش ہیں کہ اس سال ماہ رمضان میں اس قسم کی بحث کو سامنے لایا جائے تاکہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔